بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے سرکش نافرمان جنات سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں اسے اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور جس حالت میں ہو اس حالت میں بھی بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جنات کو بتائی گئی جو علم الغیب کا دعویٰ کرتے تھے اور انسان سمجھتے تھے کہ یہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات میں وہ خاصیت دی ہوئی تھی اور میلوں کی دوری طے کر سکتے تھے، بس کچھ ہی سیکنڈ میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے تھے۔ اور اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش بھی تھے، نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسی بادشاہیت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو بھی عطا نہ کی۔ تو آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا، آپ نبی بھی رہے یعنی پیغمبر رہے اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت ہی زیادہ طاقتور نبی رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی حکومت ہواؤں پر، جانوروں پر اور پرندوں پر کی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بولیاں بھی آپ جانتے تھے۔ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی کیونکہ یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ ہی سے قابو ہو سکتے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس جگہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا اس جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت المقدس کے معنی ہے پاک گھر، ایسا مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جب کر رہے تھے، تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا تو آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے سلطنت اپنے پیارے بیٹے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی اور پھر باقی جو کام بچا بیت المقدس مسجد اقصی کا اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت لگ بھگ 40 سال رہی اور آپ کی حکومت کے 34 سال آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ اب ایک کام باقی تھا جو پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا اور آپ کی عبادت کوئی عام لوگوں کی عبادت نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، اپنے محراب میں جا کر 2 ماہ یا 3 ماہ آپ اسی جگہ کھڑے رہتے یا بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جنات یہ بات جانتے تھے کہ نفل شکرانہ تو آپ نے ادا کر لیے، اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں بکریوں اور 12,000 بیل گائے وغیرہ کی قربانی دی اور دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کے اللہ پاک میری حیات مبارکہ میں یہ مسجد اقصی تعمیر ہو جائے، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے۔ ہماری وہ اوقات نہیں، نہ ہی ہماری عبادات ایسی ہیں، نہ ہمارے عمل ایسے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے تھے۔ اب وقت آ گیا آپ کے وصال کا یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا، اور آپ کو خبر ہو گئی کہ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ان جنات کے سامنے ہو جاتا تو یہ کام نہیں کریں گے، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اے اللہ، تو میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو اور ان کو ظاہر نہ ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا سنی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور شیشے کی
ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملکۃ الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اللہ کی شان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کرنے چلے جاتے تھے تب جن بھی رک جاتے تھے، اور اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے اور آپ سے اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے تو جنوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر کھڑے ہیں۔ نہ جسم میں کوئی تبدیلی، نہ کوئی بدلاؤ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے۔ اس کی تعمیر کا کام جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران طاقتور جنات دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سال گزر گیا، جنات کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل ہلے نہیں، اپنے عصے پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے، کیا جنات کو نہیں پتا چلا؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محراب کے قریب آتے، کیونکہ وہ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اس لیے اور اس جگہ کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو حکم ہوا اور دمشق کو عصا پر مسلط کر دیا اور حکم دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر تم چاٹ جاؤ۔ اور جب دمشق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو پورا کھا لیا اور آپ زمین پر تشریف لائے، یعنی زمین پر آ گئے، تو اس وقت راز کھل گیا اور جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم الغیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ تو اس طرح جو جنات سرکش تھے، نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ دمشق نے چاٹا تو لکڑی کو چاٹا، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو نہیں۔ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم مبارک کو کیڑے نہیں کھا سکتے، اور اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبانوں سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریف نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم بیان کریں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی۔ دوستو، آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ کیسے اس مسجد اقصیٰ کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ابھی تک وہاں کتنے بے قصور مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد صرف مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، آمین۔